السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام اور سامعین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسانہ کہتے ہیں۔ حاضرین عظام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا، یعنی ہم نے آپ کو اخلاق حسانہ کے اعلیٰ درجہ پر فائز کیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہو رحمتوں کا نزول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسانہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا۔ اور فتح مکہ کا دین اليوم یوم المرحمت کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کا فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا۔ تو سارے کے سارے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسانہ کے شور سے پہلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسانہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افرادان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسانہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہ اخلاق حسانہ کی کرشمہ سازی تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اخلاق حسانہ کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کٹا چبا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کیا، اور ہمدردی اور غمخواری کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ اخلاق ہی وہ جوہر ہے جس سے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاق ہی تو ہے جس سے مردہ ضمیروں کو حیات بخشی جا سکتی ہے۔ سامعین محترم، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، محبت و مروت، ہمدردی و غمخواری کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو گلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے، لیکن ایسے افراد کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کل تو حالات بالکل لٹ چکے ہیں کہ دوسروں کے بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، بڑے چھوٹوں کی تمیز کا سلیقہ نہیں، آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، آج اساتذہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔